الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ صدق اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت اور گمراہی الگ ہو چکی ہے، الگ الگ صاف کلیئر ہے۔ تو جو طاغوت سے انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی پکڑ لی ہے کہ وہ کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں آپ لوگوں کو آج انشاءاللہ تعالی دین میں نرمی کے بارے میں بتاؤں گا۔ دین میں سختی زبردستی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ سختی نہیں کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی خواہشوں کے لیے یا اپنی خواہش کے لیے دین کو بدل دو۔ بدلنا نہیں ہے، جو ہے وہی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، کروانا ہے، لیکن پیار، محبت، اخلاق، حکمت سے، اور اس کے علاوہ اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی، اس کو نرم یا آسان نہیں بنانا۔ اور جو لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی دین میں اگر کوئی سختی بھی ہوگی تو وہ ان کے لیے نرمی ہے، آسانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی فرماتا ہے کہ آسانی کے ساتھ مشکل ہے اور مشکل کے بعد پھر آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو مشکل اگر تھوڑی بہت آئے گی، تکلیف آئے گی، تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اس میں اجر و ثواب ملے گا۔ آخرت میں اور دنیا میں اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ہم لوگوں کو۔ تو اس لیے دین میں اپنے پاس سے کوئی چیز شامل نہیں کرنی کہ لوگوں کو اپنے پاس سے آپ بتا بتا کے سخت دین بنا دیں۔ نہیں، جو اللہ اور رسول نے بتایا اس کے مطابق بتائیں، چاہے لوگ ناراض ہوں چاہے خوش ہوں۔ دین کو بدلنا نہیں ہے، دین میں نئی نئی چیزیں نہیں پیدا کرنی، لیکن دین میں ایسی نرمی بھی نہیں کرنی کہ دین کو خراب کر دیں، اور ایسی سختی بھی نہیں کرنی اور اپنے پاس سے چیزیں بھی شامل نہیں کرنی۔ تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرنا۔ یہ سارا معاملہ دل کا ہے۔ اگر کوئی دل سے ایمان لاتا ہے، دل سے سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے بات، تو وہ مسلمان ہوگا، اس کو مسلمان ہونا چاہیے، اس کو مسلمان بننا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ دل سے ایمان لائے، دل سے یقین کرے، یہ سارا معاملہ دل کا ہے۔ زبان سے اگر آپ کہہ بھی دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اس میں زبردستی نہیں ہے کہ یہ معاملہ دل کا ہے۔ زبان سے تو انسان بہت کچھ کہہ دیتا ہے، بہت کچھ کہلوا دیتا ہے، لیکن نہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ رکھا ہے کہ جو دل سے مسلمان ہوگا، جو دل سے کلمہ شہادت پڑھے گا، جو دل سے اسلام کو تسلیم کرے گا، جو دل سے اللہ اور رسول کو تسلیم کرے گا، مانے گا، وہ مسلمان ہے۔ اس کو گن پوائنٹ پہ آپ مسلمان نہیں کر سکتے کسی کو بھی، یا تلوار پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دکھا کے کسی کو مسلمان نہیں کیا، بلکہ جب انہوں نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جب حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ سب کچھ اللہ کے لیے کرتے تھے۔ وہ اگر کسی کو مسلمان کرتے تھے تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے دشمنی کرتے تھے تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے دوستی کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے۔ تو اسلام جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے کریں اور تمام طاغوت جو ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اب یہ طاغوت جو ایسا جامع لفظ ہے کہ اس میں بت،
اس میں انسان، اس میں جانور، اس میں چرند پرند، اس کے اندر آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پیر، مولوی، اپنے بڑے، عورتیں، مرد، سب آ جاتے ہیں۔ جس کی بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے، اس سے مانگا جائے، اس کے آگے جھکا جائے، یہ سب طاغوت ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں اگر ان کی بات مانے، یہ بھی طاغوت ہے۔ اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا ہے، وہ آپ کو کہیں کہ نہیں یہ کھاؤ، حلال ہے۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ آپ کو کہیں کہ نہیں یہ حرام ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں آج لوگ۔ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر حلال چیزیں جو ہے وہ حرام کر دیتے ہیں، ممنوع کر دیتے ہیں کہ نہیں کھانی ہے، اور حرام دوائیاں لوگوں کو دیتے ہیں، ان سے پیسے بھی لے لیتے ہیں اور حرام ان کو دوائیاں دیتے ہیں، یہ کھاؤ، ان میں شفا ہے۔ اور جو اللہ نے حلال طیب پاک دوائیاں بتائی ہیں، شہد، کلونجی، زیتون کا تیل، انجیریں وغیرہ، یہ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں حدیث میں، وہ ہم لوگ نہیں استعمال کرتے۔ ہم لوگ حرام دوائیاں کھاتے ہیں، سیرپ، شراب والے، گولیاں افیم والی، اور پھر ان کے عادی بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ پہلے سے ہی نشوں میں غرق ہیں۔ چائے، سگریٹ، پان، نسوار۔ چائے کے بارے میں آپ دیکھ لیں، گوگل میں رپورٹ دیکھ لیں، کیفین لکھیں، آپ کو پورا پتہ چل جائے گا کہ چائے میں ڈرگز ہیں، چائے کی پتی میں ڈرگ ہے، مخدرات، نشہ ہے۔ آج ہم لوگ صبح، شام، دوپہر چائے پی رہے ہیں۔ روٹی سے زیادہ خرچہ چائے کا ہے۔ دودھ کو بھی خراب کر دیتے ہیں، اس پہ پتی ڈال کے اس کو بھی کالا کر دیتے ہیں، اور کوئی پتا کالا نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ کیسے کالے پتے ہوتے ہیں اس کے، کالی چائے کو کالا کیا جاتا ہے، پہلے ان میں نشہ ہے، ان کو اور نشہ لگایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان سے جان بچاؤ، یہ اسراف بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، پیٹ نہیں بھرتا، کچھ نہیں ہوتا، پیشاب بنتا ہے اور کچھ نہیں بنتا اس سے، اور سر میں ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے، سر میں درد ہوتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ چھوڑنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے چھڑوا دے گا۔ اللہ کے لیے چھوڑیں آپ، یہ چائے، سگریٹ، پان، نسوار سے بچ گئے، آپ ڈاکٹروں سے بچ جائیں گے، بیماریوں سے، شوگر، بلڈ پریشر، ہر چیز سے بچ جائیں گے۔ میرا کام ہے بتانا، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہر آدمی کا اپنی قبر ہے، اپنی آخرت کا جواب دے گا، وہ اپنا ذمہ دار ہے۔ اپنی بیماریاں ہوں گی، اپنی مصیبتیں ہوں گی، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے، ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔